عبدالغفار خان نے اپنی کتاب زماں جون میں لکھا ہے. عبدالغفار خان کی کتاب ہے، اس کا نام ہے زماں جون، یعنی میری زندگی. اچھی علمی معلوماتی کتاب. پختونوں کو پڑھنا چاہیے تاکہ ان کو پشتو بھی آ جائے اور ان کو غیرت بھی آ جائے. عبدالغفار خان اچھا تھا یا برا، پختون قوم کا ایک طبقے کا لیڈر تھا. دو باتیں حیران کن ہے. شیخ الہند کو بڑے مولانا کہتے ہیں، مشر مولانا سے، شیخ الہند سے دوڑے. دوسری بات یہ کہ لکھی ہے کہ میں نے حضرت شیخ الہند سے بیعت کیے، ماں مشر مولانا سے اپنا لاسنیوہ کھڑی ہوا، پختوں کے بیعت تا لاسنیوہ ہوئی، اور امام مشر مولانا سے اپنا لاسنیوہ کھڑی ہوا. زمان جون گورا و مانے ہوا ہے، سبقہ رانا ہوا ہے. زچ سنگ دا بخاری اور دا قرآن شریف استاد ہے، دس دا پختوں استاد ہے. پختوں کے زمان خپل کتاب شاید ہے رنگارنگ گلونا نور سے رنگارنگ گلونا. دیم پختو وی کابلی وی چائے خورم دیو روٹی اس کی ہو چائے خوری دا پختو دا وی دا گاڑے دا سے راہ موڑاو کا و دا نوی دا گاڑے راتاو کا وی چاول پکشوی وی شاہ ویسے وی ریجنے پیجن پختو اس دا کاوال ویزر میں دا سے کہی ڈاکٹر سے ورتے اتنا کم جائے ویزر پیخور ویتا تا پیخور کے نو پاتے کے دل پگار تو کوئی چاہتا بل دے گئے خلق وی زڑ میں درزی گڑے میں دا سے کہی ساڑھا آستا ہی دا سے کہی تھا پختو نشی ویرے اچھا وہی نیمے نڑے رہا اردو ہے نا پل دا مور جب براٹیں گے اب صفا سترا ہے چودرے گے نوایا زما مشرانو زما خبورو او قدر منو دوستانو ستاسو دا ڈیرو پا خواست بانے دا موہے جے درخواست بانے پختو کے خواست ہے درخواست نشتا ستاسو پا خدمت کی دے سو خبری دے دین پر انا کے کول وارا دا خطاب چل سکا چا خطیب شروع شنو خلقی ہو پی جائیں دے پا تقریر پوئی گی ہو کنے پوئی گی دے بوئی ستاسو مخی یو خطاب یو تقریر دا طول اردو شروع کری دا آئیو تنیغ نیو گوئی دا چیزو منا دا دیلا کما جب ہوئی اب کوڑی کی میں پختو کے تقریر کولو یو نیم سر شاعران ناس اکوڑے مرکز دے دا پختو آلتا پشتو اکیڈمی اکوڑا خٹک کے دا مولانا شیر علی شاہ صاحب کی تفسیر کا ختم تھا اب مجھے بلایا تھا کہ آپ آئے اور تقریر کرے میں نے تقریر کی پشتو میں اجمل خٹک نے اخیر میں کہا مفتی صاحب عالم ہے تو وہ تو علماء خوب جانتے ہیں اور ٹھیک ہے لیکن ہمیں حیرت ہے کہ کراچی میں 20-25 سال رہنے کے باوجود پشتو ہم سے اچھی بول رہا سبحان اللہ. اور پشتو اچھی بولنا یہ ضروری ہے اس لیے وقت کے مقتدر ہستی اس امت کے اس زمانے کے امام علوم دین و دنیا کے جہبذ و ماہر فخر و مفخر اہل حق مولانا مفتی محمود نے اپنے بیٹے فضل الرحمان کو دارالعلوم حقانیہ میں داخل کرایا. یہ اس لیے نہیں کہ دارالعلوم حقانیہ کوئی سبق میں امتیاز ہے. مفتی سے ابتدا ڈیر ڈیر صدمہ ہوا اگر یہ زمان پختو دے ڈیرو دا اچھے مردان کی صحابہ کی تقریر کو ماتا شرم رہی ہیچ گولے ہی نہیں چلی دی ہیچ سے تو ہی سنایا گا. مولانا فضل الرحمان میں یہ کمال ہے یہ وزیرستانی بیٹا ہے اس کے ساتھ وہ اگڑو بگڑو بولیں گے. یہ سامنے کوئٹے والا ہے اگر تو وہ شاہ سیکھ لاڑے دیکھو پیخور اگر تو وہ اتنی اگلاڑے ہوتا خجوڑے پیو مجلس کی اتپوخت ہو گئی. یہ مفتی صاحب کی کرامت حضرت کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا فصیح بلیغ پشتو سیکھے اور فصیح بلیغ پشتو یہ شاہ منصور سے لے کے اکوڑے تک ہے اور مغز اور مکھن وہ جہانگیرہ ہے. اکوڑے اور شاہ منصور والے بھی جہانگیرے کے سامنے پانی بھرتے ہیں. یاد رکھنا وقت کے سب سے بڑے ادیب عربی فارسی اور پشتو
مولانا شیر علی شاہ مدظلو نے اعتراف کیا ہے کہ مولانا لطف اللہ اور مولانا عبدالحنان جیسی پشتو کوئی نہیں پڑھ سکتا. اللہ اکبر. مثلا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری علوم کا خزانہ ہے. پشتو بھی بڑی خاص فصاحت سے بولتے ہیں، لیکن بعض خبریں عجیب ہی. وہی بتاؤ گرزو ما آگا قبلی تا چتی پسند کے دا پختو رضا چتی خوخے دا پختو. الذی اللہ وہ ہے، تمہارا رب وہ ہے جس نے بنائی تمہارے لیے زمین کو بچونا. عبد الغفار خان نے اپنی کتاب زمان جون میں لکھا ہے کہ مجھے شیخ الہند کا حکم آیا کہ پہاڑوں میں چلے جاؤ، انگریزوں کے خلاف لوگ تیار کرو. جیسے پیارا لکھتے ہیں مشر مولانا سے حکم رہا، بڑے مولانا کہتے شیخ الہند. یہ کم بات ہے کہ اتنا بڑا لیڈر دنیا کا ہمارے بزرگوں کا گرویدہ تھا. فنا فل شیخ الہند مشر مولانا سے حکم رہا گئے کہ غر تب غرو تبزیہ اور غرو میں خلق بخبرے زمان خبرے. تو حضرت آگے لکھتے ہیں کہ میرے لیے بہت مشکل تھا. شیخ الہند کا حکم تھا کہ پہاڑوں میں چلے جاؤ اور ان لوگوں کو آگاہ کر لو کہ ہم انگریز کے خلاف تحریک اٹھائیں گے، آپ ہمارا ساتھ دیں. بغیر کارخانے اور فیکٹری کے، بغیر ایٹم اور ٹیکنالوجی اور فوج اور فورس کے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے انگریز کو کیسے ہندوستان سے نکالا ہے. آسان کام نہیں ہے. انہوں نے یہاں حکومت قائم کی، ان کی فوج اور فورس موجود تھی، ان کی پشت پر برطانیہ کی حکومت تھی جس میں سورج نہیں ڈوبتا. لیکن ان بوریہ نشینوں نے، باصفا طبقے نے، انبیاء کے سچے وارثوں نے ایسے عبد الغفار خان جیسے سربکف مجاہدوں کو بھی اٹھایا اور کہا جاؤ پہاڑوں میں میرے پیغام دو نے کہ ہم کسی وقت بھی انگریز کے خلاف تحریک لڑیں گے، آپ پہاڑوں سے اتر کر ہمارے ساتھ دیں. چونکہ دشمن کو یہ پتا ہے کہ پہاڑوں میں بڑے مضبوط مسلمان رہتے ہیں، اس لیے وزیرستان اور تمام واگے کو امریکہ اپنے بغل بچوں کے ذریعے آج تس نس کر رہا ہے. تو عبد الغفار خان لکھتے ہیں کہ میں ہموار زمین کا رہنے والا تھا، میرے لیے پہاڑوں میں چلنا آسان نہیں تھا، لیکن شیخ الہند کا حکم تھا، مجھے ماننا پڑے گا. اپنے بڑوں کے حکم کو کوئی راحت اور سہولت کے ترازو میں نہیں تولتے، اپنے بڑوں کے حکم کو کوئی اپنی خواہش کے تناظر میں نہیں دیکھتا، اپنے بڑے کی عظمت کے ترازو میں اپنے آپ کو اس کے سامنے خس و خاشاک سمجھتے ہیں. ہمارے استاد شیخ کا حکم ہے، کرنا پڑے گا. سبحان اللہ.